بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة البینہ مدنیہ وهي 8 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ سورۃ البینہ یہ مدنی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں اہل کتاب اور مشرک، منفکین حتی تأتیہم البینہ، بعض آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق پاک، فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں سو جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلی بات۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کرے اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، ابراہیم کی راہ پر اور قائم رکھے نماز اور دے زکوٰۃ، اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔ ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا، اور جو لوگ منکر ہوئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں، سدا رہیں گے اس میں۔ اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ ہیں سب مخلوق سے بدتر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام، اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ ہیں سب مخلوق سے بہتر۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں باغ ہے ہمیشہ رہنے کے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، سدا رہیں گے ان میں ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے بعثت نبویہ سے پہلے کافر تھے، وہ اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی۔
یعنی ایک اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناوے جن میں درست مضامین لکھے ہوں۔ مراد قرآن ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور ایسے جہالت میں مبتلا تھے کہ بغیر کسی عظیم رسول کے ان کی راہ پر آنے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر مبعوث فرمایا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو غنیمت سمجھتے اور اس پر ایمان لے آتے، مگر جو لوگ اہل کتاب تھے اور غیر اہل کتاب تو بدرجہ اولا، وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد دین میں مختلف ہو گئے، یعنی دین حق سے بھی اختلاف کیا اور باہمی اختلاف جو پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق کا اتباع کر کے دور نہ کیا۔ اور مشرکین کو بدرجہ اولا اس لیے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی علم سماوی نہ تھا، حالانکہ ان لوگوں کو کتب سابقہ میں پہلی کتابوں میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، یکسو ہو کر ادیان باطلہ کی طرح کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین مذکورہ کا بتلایا ہوا۔ حاصل تقریر کا یہ ہوا کہ ان اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہ حکم ہوا تھا کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یہی تعلیم تھی قرآن کی جس کو اوپر کتب قیمہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے اس قرآن کے نہ ماننے سے خود اپنی کتابوں کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ یہ تو الزام اہل کتاب کو ہوا، اور مشرکین اگرچہ پہلی کتابوں کو نہیں مانتے تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا حق ہونا یہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ یعنی مشرکین اگرچہ ان کے پاس پہلی کوئی کتاب نہیں تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کے حق ہونے کو مانتے تھے، اور یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بری تھے، اور کتب قیمہ یعنی قرآن کریم کا اس طریقے کے ساتھ متوافق ہونا بھی ظاہر ہے، اس لیے ان پر بھی حجت تمام ہو گئی، اور مراد ان متفرقین و مخالفین سے بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تھے، اور قرینہ مقابلے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تفرق اور خلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں۔ آگے بیان عمل کے بعد تصریحاً کفار کی دونوں قسموں یعنی اہل کتاب و مشرکین کی اور مومنین کی سزا و جزا کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، یعنی نہ ان سے کوئی معصیت ہوگی اور نہ ان کو کوئی امر مکروہ پیش آئے گا جس سے احتمال عدم رضا کا جانبین سے ہو، یعنی جنت میں جانے کے بعد نہ وہاں کوئی گناہ کا کام ہوگا اور نہ وہاں کوئی ایسی
ناگوار بات پیش آئے گی کہ جس سے کوئی ناراضگی ہو، تو گناہ ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے گناہ نہیں ہوگا تو اللہ کے بھی ناراض ہونے کا کوئی مطلب نہیں، اور کوئی ناگواری پیش نہیں آئے گی، ناگواری سے آدمی خود ناراض ہو سکتا ہے تو ناگواری بھی پیش نہیں آئے گی، اس لیے وہاں اللہ بھی راضی رہے گا اور وہ بندے بھی اللہ سے راضی رہیں گے، ناراضگی کا کوئی احتمال ہی جانبین سے نہیں ہوگا۔ اور یہ جنت اور رضا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے ہی پر ایمان و عمل صالح مرتب ہوتا ہے، جس کو دخول جنت اور حصول رضا کا مدار فرمایا ہے۔ تو اس صورت میں پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہالت کے انتہائی عموم اور غلبے کو ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر ظلمت کو دور کرنے کے لیے رب العالمین کی حکمت و رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جیسے ان کا مرض شدید اور وبا عالمگیر ہے، اس کے علاج کے لیے بھی کوئی سب سے بڑا ماہر حاذق معالج بھیجنا چاہیے، اس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہ پا سکیں گے۔ آگے اس حاذق و ماہر حکیم کی صفت بیان کی کہ اس کا وجود ایک بینہ یعنی حجت واضحہ ہو شرک و کفر کے ابطال کے لیے۔ آگے فرمایا کہ مراد اس معالج سے اللہ کا وہ رسول اعظم ہے جو قرآن کی حجت واضحہ لے کر ان کے پاس آوے۔ اس مجموعے میں بعثت نبوی سے پہلے زمانے کے فساد عظیم اور ہر طرف جہالت و ظلمت کا ہونا بھی معلوم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بھی بیان ہوا۔ آگے قرآن کریم کی چند اہم صفات کا بیان فرمایا، یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یتلو تلاوت سے مشتق ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، مگر ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اسی لیے عرف میں عموماً لفظ تلاوت صرف قرآن پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ صحف یہ صحیفے کی جمع ہے، جن کاغذات میں کوئی مضمون تحریر ہو ان کو صحیفہ کہتے ہیں، اور کتب یہ کتاب کی جمع ہے، اس کے ایک معنی تو لکھی ہوئی چیز کے ہیں، اس اعتبار سے کتاب اور صحیفہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، اور کبھی لفظ کتاب بمعنی حکم کے بھی بولا جاتا ہے، یعنی لفظ کتاب حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے لولا کتاب من اللہ سبق، اس میں لفظ کتاب بمعنی حکم ہی مستعمل ہوا ہے۔ اس جگہ بھی یہی دوسرے معنی مراد ہے، کیونکہ معروف معنی میں لے تو کتب عین مصحف ہے، فیہا کہنے کے لیے معنی نہیں رہتے ہیں۔ مطہرہ یہ صحف کی صفت ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صحیفے جھوٹ اور شک اور نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں۔ قیمہ بمعنی مستقیمہ یہ کتب کی صفت ہے، معنی یہ ہے کہ یہ احکام مستقیم منصفانہ اور معتدل ہیں، اور اس کے معنی مضبوط اور مستحکم کے بھی ہو سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ احکام الہیہ جو قرآن میں آئے قیامت تک قائم اور دائم رہیں گے۔ تو مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اس زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی کہ ان کو اپنے عقائد باطلہ سے ہٹنا ممکن نہیں تھا جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی اور حجت واضحہ نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت واضحہ بنا کر بھیجا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے،
مراد یہ ہے کہ وحی خداوندی کے وہ احکام سناتے تھے جو بعد میں صحیفوں کے ذریعے محفوظ کیے گئے، کیونکہ ابتداً تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیفے سے نہیں بلکہ اپنی یاد سے پڑھ کر سناتے تھے۔ یعنی یہ قرآن کریم لکھا ہوا اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آ کر سنا کر چلے جاتے، آپ یاد کر لیا کرتے، یا آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا اور آپ اس کو محفوظ کر لیا کرتے۔ تو صحیفہ چونکہ اس لکھے ہوئے کو کہتے ہیں، تو اولاً یہ لکھا ہوا نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یاد سے پڑھ کر سناتے تھے۔ اور یہ پاک صحیفے ایسے ہیں جن میں ایسے احکام الہیہ ہیں جو عدل و اعتدال کے ساتھ دیے گئے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ تفرق سے مراد اس جگہ انکار اور اختلاف ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جس پر تمام اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابیں تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اور آپ کی خاص صفت اور آپ پر قرآن نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا۔ اس لیے کسی یہودی نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ پر قرآن نازل ہوگا، آپ ہی کا اتباع سب پر لازم ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ان کے اس اتفاق کا ذکر اس طرح کیا گیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے، اور جب کبھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کا واسطہ دے کر فتح مانگتے تھے، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یا یہ کہ یہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ہمارے خلاف زور آزمائی کرتے ہو، مگر عن قریب ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جو تم سب کو زیر کر دیں گے، اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہوں گے تو ہماری فتح ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ اس بات پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ آنے والے ہیں، اور آپ جب آئیں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اور آپ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے پھر یہ دشمنی ہو گئی کہ یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، یہ دوسروں میں سے کیوں ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اہل کتاب سب کے سب آپ کی نبوت و رسالت پر متفق تھے، مگر جب آپ تشریف لے آئے تو منکر ہو گئے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی جب ان لوگوں کے پاس وہ رسول یا دین حق یا قرآن آ گیا جس کو انہوں نے بھی اپنی آسمانی کتابوں میں پیشین گوئی کے مطابق پہچان لیا تو کفر کرنے لگے۔ اور آیت مذکورہ میں اسی مضمون کو اس طرح فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے آنے اور دیکھنے سے پہلے تو ان لوگوں کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا، سب آپ کی نبوت کے اعتقاد پر جمع تھے، مگر جب یہ اللہ کا بینہ واضحہ یعنی رسول آخر الزماں تشریف لے آئے تو ان میں افتراق اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور بہت سے انکار کرنے لگے۔ یہ معاملہ چونکہ اہل کتاب ہی کے ساتھ مخصوص تھا، اس لیے اس آیت میں صرف اہل کتاب ہی کا ذکر فرمایا، مشرکین کو اس میں شامل نہیں کیا، بلکہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فرمایا، والمشرکین اس میں نہیں فرمایا۔ اور پہلا معاملہ
مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو عام تھا اور دونوں کو شامل تھا، اس لیے وہاں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اور خلاصہ تفسیر میں معاملہ ثانیہ کو بھی مشرکین اور اہل کتاب دونوں میں عام قرار دے کر اس کے مطابق تقریر کی گئی ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہاں لفظ قیمہ بظاہر کتب کی صفت ہے جس کا اوپر ذکر آیا، اور بعض نے اس کو ملت کی صفت قرار دیا ہے۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ کچھ ان کی ہی خصوصیت نہیں، ہر ملت قیمہ یا تمام کتب قیمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قیمہ جو کتب کی صفت ہے اس سے مراد بقرینہ سابق احکام قرآنیہ لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے بھی جو احکام ان کو دیے وہ بھی بعینہا وہی احکام تھے جو پہلے ان کی کتابوں میں دیے گئے تھے۔ ان سے کچھ مختلف احکام ہوتے تو ان کو مخالفت کا کچھ بہانہ بھی ہوتا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اہل کتاب کو جو احکام قرآن کریم میں دیے گئے یہی احکام ان کی پہلی جو کتابیں ان کے پاس تھی ان میں دیے گئے تھے، تو اگر ان کو الگ سے کوئی احکام دیے جاتے تو شاید ان کو مخالفت کا بہانہ مل جاتا، لیکن احکام بھی وہی۔ پھر بھی ان لوگوں نے یہ اللہ کے احکام آنے کے بعد اور اس دین حنیف کے آنے کے بعد مخالفت کی۔ وجہ میں نے بتلائی کہ وجہ یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاندان بنی اسماعیل سے تھے اور یہود و نصارہ خاندان بنی اسرائیل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ جو بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بنی کے معنی اولاد اور اسرائیل کے معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 70,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں اکثریت انہی کی اولاد میں ہوئی ہے۔ انہی کی اولاد میں یہ سب یہود و نصارہ جو کہلاتے ہیں وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ نبی وہی سمجھتے تھے کہ ہماری قوم میں سے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو چن رکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر حضرت اسماعیل کی اولاد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کو اختلاف اس بات سے ہوا کہ یہ ہم میں سے نہیں ان میں سے کیوں ہو گیا، اور اس بنا پر وہ لوگ مخالفت کرنے لگے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اس آیت میں اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کے لیے فرمائیں گے، یعنی جنتیوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، تو اہل جنت جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، یعنی اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حق تعالی ارشاد فرمائیں گے حل رضیتم، یعنی کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار اب بھی راضی نہ ہونے کا کیا احتمال ہے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔
اس حدیث میں بھی اہل جنت سے پوچھا گیا کہ آپ راضی بھی ہیں، اور اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ رضوعن یعنی اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہاں بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ سے اور اس کے ہر حکم اور ہر فعل سے راضی ہونا تو فرائض بندگی اور لازمہ عبدیت ہے، اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں اہل جنت کی رضامندی ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ رضا کے عام مفہوم کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ رضا بالقدر واجبات و فرائض عبدیت میں سے ہے، لیکن رضا کا ایک درجہ اور بھی ہے جو اس سے آگے ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی ہر مراد عطا کر دے اور کوئی تمنا و آرزو باقی نہ چھوڑے۔ اس جگہ رضا سے یہی مراد ہے، یعنی رضا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم راضی ہو، یعنی تمہاری ساری تمنائیں پوری ہو گئی، تو بندے کہیں کہ اللہ ہاں ساری تمنائیں پوری ہو گئی، تو یہاں رضا کا یہ مطلب ہے۔ جیسے سورہ والضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ چیز جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی مراد غایت تمنا کا پورا کر دینا ہے، اسی لیے اس آیت کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ ایک بھی مومن جہنم میں باقی رہے گا۔ یہ دیکھیے محبت امت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں آپ کو دیتا رہوں گا، یعنی آپ کی ساری تمنائیں پوری کر کے رہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ اپنی اولاد کا کسی کا، بلکہ امت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک مومن جہنم سے نہ نکل جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سے محروم ہو گیا تو پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو آپ نے وعدہ کیا ہے جہنم سے نکالنے کا جس کے دل میں ایمان ہوگا، تو اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، آخر صورت میں تمام کمالات دینی اور نعمائے اخروی کا جس پر مدار ہے وہ بتلا دیا، یعنی خشیت اللہ۔ خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے یا موذی چیز سے تبعاً ہوتا ہے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور ناراضی کے شبے سے بھی بچتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔ یعنی خشیت کے معنی اردو میں تو ڈر کے ہوتے ہیں، لیکن ہر ڈر کو خشیت نہیں کہا جاتا، بلکہ خشیت اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، اس کے جلال کی وجہ سے ہو، اس کے بڑے پن کی وجہ سے جو کسی کا ڈر ہو اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے بندوں کے دل میں اللہ کا ڈر وہی ہو کہ جو اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے ہو، اور پھر اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر کام میں اور ہر حال میں اس کی فکر رکھتا ہے کہ کسی طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور کہیں ذرا سا بھی ایسا شبہ لگتا ہے اس کو کہ ہو سکتا ہے اس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کام سے بھی وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خوف و خشیت اگر کسی کے اندر ہے تو اس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جنت ہے جو اس صورت کے اندر ذکر کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا خوف و خشیت نصیب فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر طرح کے اختلاف و انتشار سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات کے ہم سب کے لیے فیصلے فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب